بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام ہے محمد عاصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دا عاصم وائس۔ معزز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور واقعہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک خاص سورت بھی نازل ہوئی۔ معزز دوستو، یمن کا ایک حاکم تھا جس کا نام ابراہہ تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف اور مرصوع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوع پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کی دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ بات مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پیخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور بعض راوی کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے ارد گرد میں آگ جلائی ہوئی تھی۔ ہوا سے وہ آگ اڑ کر گرجا میں لگ گئی اور وہ گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابراہہ کو اس پر بہت غصہ آیا، اور ابراہہ نے غصے میں آ کر یہ قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم اور ممسار کر کے سانس لوں گا۔ اس نے اسی ارادے سے مکہ پر فوج کشی کی، اور راستہ میں جس قبیلے نے مذمت کی اس کو تباہ کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں جا پہنچا، اور لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابراہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑے جن میں 200 اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد یعنی ان کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابراہہ کی خبر ہوئی تو اس نے قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں عبد المطلب چند بزرگوں کو لے کر قریش سے ابراہہ سے ملنے گئے اور اندر اطلاع کرائی۔ ابراہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ حق شاء جانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت اور ہیبت و وقار اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا۔ ابراہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نئے گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابراہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین و مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور خانہ کعبہ کا مالک خدا ہے، وہ اپنے گھر کو خود ہی بچائے گا۔ ابراہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کی واپسی کا حکم کر دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دے، اور ان تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے، اور سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مقام کی خود حفاظت فرما، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما، اور ان کی صلیب اور ان کی تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ اس کے بعد عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر ماں اپنے حامیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابراہہ اپنے لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے بڑھا۔ یکایک حکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کے چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولیوں کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی
تھی اور نیچے نکل جاتی تھی، جس پر وہ کنکری گرتی وہ ختم ہو جاتا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابراہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور ابراہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا، اور یک کے بعد دیگر ایک ایک عضو اس کا کٹ کر گر جاتا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹا اور دل باہر آ نکلا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب کے سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ معزز دوستو، یہ ایک آسمانی نشانی نبی آخر زمان کی آمد اور غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی نصرت و حمایت فقط اسی لیے تھی کہ نبی آخر زمان جو عنقریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کے قبیلہ اور کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبیلے اور متولہ کے محافظ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ورنہ مذہبی حیثیت سے شاہ حبشہ اور شاہ ایران قریش مکہ سے بہتر تھے۔ وہ اس لیے کہ قریش مترک اور بت پرست تھے اور اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی یہ غیبی نصرت اور بیت اللہ کی فوق العادت حفاظت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور کی ولادت اور با کرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ ابراہ کی لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی و بربادی کا یہ واقعہ 9 محرم الحرام میں پیش آیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ بس واقعے کے 50 یا 55 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ظہور میں آئی۔ معزز دوستو، اسی طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو پر کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا اور لائک بھی کرتے جائیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔